انسان کو پیدا کیا اور دنیا میں اسے بھیجا تو انسان کو خالی نہیں بھیج دیا، بلکہ انسان کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، اس کو پیدا کیے جانے کے مقصد کو جاننے کے لیے اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ پہلے انسان حضرت آدم تھے، وہ نبی بھی تھے، اور پھر وہ سلسلہ چلا۔ ایک نبی دنیا سے پردہ فرماتے، دنیا سے گزر جاتے، اللہ تبارک و تعالی دوسرے نبی کو بھیجتے۔ انسان کم تھے، آبادی کم تھی، ایک نبی سے کام چلتا تو چل جاتا۔ آبادیاں بڑھی تو کبھی دو دو نبی بیک وقت رہے، کبھی تین تین نبی بھی رہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ پہنچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور حالات ایسے بنے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آسمانوں پر مرنے کے بعد انسان کی روح جاتی ہے، آدمی مرتا ہے، زمین میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، بدن دفن ہوتا ہے، روح اوپر جاتی ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کو اللہ نے آسمانوں پر موت طاری کیے بغیر زندہ اٹھا لیا۔ ان پر موت طاری نہیں ہوئی، وہ زندہ اٹھا لیے گئے، اور پھر قیامت کے قریب ان کو آسمانوں سے اتارا جائے گا، اور ان کا اتارا جانا قیامت کے قائم ہونے کی بڑی علامتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب وہ آئیں گے، کب آئیں گے، اس کی علامات اور بہت ساری وہ چیزیں جس سے یہ پہچاننا آسان ہو جائے گا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ بتا دیا، لہذا دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور آئے دن ایسا ہوتا ہے، کوئی آدمی کسی علاقے میں اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور بہت سارے مسلمان اس کے جھوٹے دعوے کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ بڑا لمبا سلسلہ ہے۔ ابھی جو تازہ سلسلہ چل رہا ہے وہ شکیل بن حنیف کا ہے، جو آپ ہی کے اس علاقے کی پیداوار ہے، اور جس نے اس وقت پورے ملک کے اندر مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کا کام کر رہا ہے۔ عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، اور ایک بڑا طبقہ ہے جو شکیل بن حنیف کو عیسیٰ کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، اور یہ قبول کرنے والا طبقہ غیروں کا نہیں، مسلمانوں کا ہے، اہل ایمان کا ہے، خاندانی مسلمانوں کا ہے، جن کے باپ دادا مسلمان تھے، اور آج وہ شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مان کر، مہدی مان کر، قرآن و حدیث کی غلط تعبیرات، تشریحات کرنے پہ لگے ہیں، اور ایمان کا دامن ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ یہ کیوں چھوٹا ان کے ہاتھ سے ایمان کا دامن؟ اس لیے چھوٹا کہ ان کے پاس علم دین نہیں تھا۔ یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے،
یہ تعلیمی بیداری کانفرنس اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ان کے نزدیک ان کی جان، لہذا ان کی جان پر جب بن آتی ہے تو وہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، جان بچا لیتے ہیں۔ لیکن ایمان والا جب اس کی جان پہ بن آتی ہے، یا تو جان بچائی جا سکتی ہے یا ایمان بچایا جا سکتا ہے، تو ایمان والا جان قربان کر دیتا ہے، ایمان بچا لیتا ہے۔ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ جان یہ ایک ہے، ایسی ہزاروں جانیں ایمان پر قربان۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بارہا یہ سننے کو ملتا ہے، سب کو ملتا ہے جو لوگ مساجد میں نمازیں پڑھتے ہیں اور وہاں پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال سننے بیٹھتے ہیں، اس میں یہ واقعات گزرتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب کوئی زخم کھا کر کے گرتا اور اسے یہ محسوس ہوتا کہ اب دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہے، تو زبان سے یہ نعرہ لگاتا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مرنے والا آدمی جس کی دنیا چھوٹ رہی ہے، جو دنیا سے جا رہا، وہ نعرہ لگا رہا ہے کامیابی کا۔ تحقیق کی، ریسرچ کیا گیا تو پتہ چلا یہ کامیابی کا نعرہ ایمان کے ساتھ رخصتی پر ہے کہ جا تو رہا ہوں دنیا سے لیکن ایمان سلامت۔ آپ سب کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان، اس کی حفاظت موت تک کرنی۔ ایمان کے ساتھ رخصت ہونا یہ اس کی آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جنت میں داخلے کی بنیاد ایمان، اور یہ ایمان بچانے میں ہم کامیاب کب ہوں گے؟ جب ہمارے پاس علم دین ہوگا، علماء سے تعلق ہوگا، مدارس سے تعلق ہوگا، دین کی بنیادی باتوں کو جانیں گے۔ جیسے یہ بنیادی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے، آسمان سے اتارے جائیں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ شکیل بن حنیف پیدا ہوا ہے، اس کی ماں اس کا باپ موجود ہے، وہ پیدا ہونے والا عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ تو بہت پہلے پیدا ہو چکے ہیں، اب آئیں گے تو آسمان سے اتارے جائیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد 570 سال تک دنیا میں کوئی نبی نہیں رہے، تقریباً 600 سال کوئی نبی زمین پر نہیں رہے۔ جب زمین پر نبی نہیں ہوتے ہیں اور ان کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی نہیں تھی، عیسیٰ، موسیٰ اور اس سے پہلے سلیمان، داؤد، نوح، ان سب کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے تو لی نہیں تھی، لہذا اس دین کے اندر بہت زیادہ خربت، تحریف کی تنسیخ، اس دین کو پوری طریقے سے بدل دیا گیا۔
عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی بدل دیا گیا، انجیل اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں رہی، بے شمار خرابیاں پیدا ہو گئی، قتل و غارت گری، خون خرابہ، فتنہ و فساد، بے حیائی، لوٹ مار، کمزوروں پر ظلم، دادا گیری، جوا، شراب نوشی، جتنی خرابیاں ہو سکتی تھی وہ ساری خرابیاں دنیا میں پھیلی۔ ظاہر سی بات ہے 600 سال میں پھیلی ہوئی خرابیوں کو ختم کرنا بڑا مشکل ہے، اور بہت ساری خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسے نسخے کی ضرورت تھی جو نسخہ کامیاب، وہ ساری خرابیاں جس سے ختم کی جا سکے۔ ایک ذات کی بھی ضرورت تھی جو اس نسخے کو پیش کرے، زبان سے بھی پیش کرے اور عملی میدان میں اپنا عمل بھی پیش کرے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کی فہرست میں آخری نبی، امام الانبیاء، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام رکھنے والی ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور نسخہ دیا۔ ان ساری خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے جو نسخہ دیا وہ نسخہ علم کا تھا۔ 570 سال کے بعد آسمان سے جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا پہلا ٹکڑا تھا اقرا، پڑھو۔ 5 آیتیں نازل ہوئی، ان 5 آیتوں میں اقرا پڑھنے کا تذکرہ 2 مرتبہ، علم کا تذکرہ 3 مرتبہ اور قلم کا تذکرہ 1 مرتبہ۔ پڑھنے کا تذکرہ 2 مرتبہ، علم کا تذکرہ 3، 5 اور قلم کا تذکرہ 1 مرتبہ جو علم کا ذریعہ۔ 6 چیزیں 5 آیتوں میں، 6 کلمات علم سے متعلق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اقرأ 2 مرتبہ اقرأ آ گیا جی۔ الذی علم، علم آیا، بالقلم علم پھر آ گیا، ما لم یعلم 3 مرتبہ علم آ گیا، 1 مرتبہ قلم آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے اندر سے جہالت دور کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، خرابیوں کو ختم کرنا ہے، فتنے کو ختم کرنا ہے، فساد کو ختم کرنا ہے، صالح معاشرے کو وجود میں لانا ہے، تو اس کے لیے علم کا چرچا ہو، علم کے مراکز کو قائم ہونا ہے، لوگوں کے اندر علم کو پھیلانے کی تحریکیں چلانا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسخہ لے کر کے اس قوم میں آئے جس قوم میں معمولی باتوں پر انسانوں کی جان لینا معمولی بات، جہاں جنگیں معمولی بات پر جنگیں چلا کرتی تھی، ایک دوسرے کے قتل کے پیاسے، خون کے پیاسے اور قتل و غارت گری کو فخریہ بیان کرنے والی قوم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ علم ان کے اندر پھیلایا تو وہی قوم تھی کہ ایک جنگ میں زخمیوں میں لوگ پہنچے کہ دیکھیں زخمیوں میں کوئی زندہ ہو تو مرہم پٹی کی جائے، کوئی پیاسا ہو تو پانی پلایا جائے۔ تو ایک صاحب پانی لے کے زخمیوں میں پہنچے، دیکھا ان کے چچا زاد بھائی
زخمی پڑے ہیں اور پانی کے طلبگار ہیں، زخمی ہیں، مرنے کے قریب ہیں، پانی کی انہیں پیاس لگی ہے اور اشارے سے پانی مانگا، وہ صاحب پانی لے کے ان تک پہنچے اور قریب کیا پانی تو آواز آئی دور سے العطش، کہیں اور سے آواز آ گئی پیاس پیاس پانی، تو اس زخمی شخص نے کہا کہ بھئی وہاں چلے جاؤ۔ وہ پانی لے کے وہاں پہنچے، ان کے پینے سے پہلے کہیں اور سے آواز آ گئی، انہوں نے وہاں روانہ کر دیا، وہاں پہنچے، ایک اور جگہ سے آواز آ گئی، انہوں نے ان کو وہاں جانے کا حکم دیا، وہاں پہنچے، پہنچنے سے پہلے ان کا انتقال، اس سے پہلے والے کے پاس پہنچے، وہ بھی شہادت کا مرتبہ پا چکے، اس سے پہلے والے کے یہاں پہنچے، ان کی جان بھی نکل چکی تھی، پہلے والے کے یہاں پہنچے، وہ بھی اللہ کے دربار میں جا چکے تھے۔ یہ وہ قوم تھی جو لوگوں کا خون معمولی بات پر بہایا کرتے تھے اور خون بہانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان میں علم آیا تو پھر وہ ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے والے۔ آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس لیے ہمارے گھروں میں بے دینی، بہت سارے گھروں میں خواتین پر ظلم ہے، شوہر وہ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ظلم اور فخر محسوس کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے بات بات پر لفظ طلاق کا استعمال کرتے ہیں۔ گھروں میں ہمارے پاس اللہ کے نبی کا دیا ہوا طریقہ، کھانے کی بہترین تہذیب، دنیا کی سب سے بہترین تہذیب وہ مسلمانوں کے پاس، لیکن وہ کتابوں میں بند ہے۔ آج ہمارے نبی کا بتایا ہوا کھانے کا طریقہ ہمارے گھروں میں رائج نہیں ہے۔ پاکی صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہمارے نبی نے کہ یہ آدھا ایمان، دوسری یا تیسری وحی نازل ہوئی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، نبی سے کہا گیا اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھو۔ یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن علم نہیں۔ جب علم نہیں ہوگا تو پھر ہم دنیا میں اپنے نبی کی لائی ہوئی دعوت کو پیش نہیں کر سکتے۔ آج اس ملک میں زبان سے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ عمل سے پیش کیجئے، عمل سے، اخلاق سے پیش کیجئے، وہ میدان کھلا ہے، وہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ اور عمل کی تبلیغ وہ دلوں کو نرم کر دیتی ہے، رام کر دیتی ہے۔ زبان کی تبلیغ ممکن ہے کہ فتنہ کھڑا کر دے، عمل کی تبلیغ وہ فتنے کو ختم کرتی۔ آج ہماری تجارتیں، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارا لین دین، ہماری زراعت، یہ سب اسلامی قوانین سے کوسوں دور۔ جی ہم بہت سارے لوگ ممکن ہے وضو کرتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، وہ وضو اور نماز ہم نے لوگوں کو دیکھ کر کے سیکھ لیا ہے، کسی استاد کے پاس بیٹھ کر کے نہ ہم نے وضو سیکھا نہ نماز سیکھی۔
لوگوں کو دیکھ لیا یوں وضو کرتے ہم بھی کرنے لگے، لوگوں کو دیکھ لیا یوں نماز پڑھتے ہم بھی پڑھنے لگے۔ ایسا نہیں ہوگا، سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کا کلام، یہ جو قرآن مجید ہے اللہ کا کلام ہے، یہ کیوں نازل کیا گیا ہے؟ آسمان سے اس کو کیوں اتارا گیا؟ گھر میں رکھنے کے لیے؟ روزانہ اس کی تلاوت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ کتنے گھر ہیں جن گھروں میں یہ کلام روزانہ پڑھا جاتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو کلام پڑھنا جانتے ہیں؟ بہت ساری خواتین بیٹھی ہیں، کیا وہ سب کلام پڑھنا جانتی ہیں؟ کیا وہ روزانہ اپنے گھروں میں پڑھتی ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جیسے کسی بیٹے نے باپ کے ساتھ زیادتی کی ہو تو باپ اپنے بیٹے کے بارے میں وہاں پوچھے گا، یا اللہ تبارک و تعالی باپ کے ساتھ گستاخی کرنے کی وجہ سے بیٹے کو سزا دیں گے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کے حق ادا نہ کرنے کے بارے میں بھی سوال کرے۔ اللہ کا یہ کلام کھڑا ہوگا، اس کو زبان دی جائے گی، یہ بولے گا کہ یہ وہ بندہ ہے، بندی ہے جس نے دنیا میں میرا حق ادا نہیں کیا، مجھے پڑھا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کلام کی بات سنیں گے اور اس کا حق ادا نہ کرنے کی پاداش میں اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ قرآن کا حق کیا ہے؟ سال میں 2 مرتبہ اس کا دور مکمل کرنا، الحمد سے الناس تک سال میں 2 مرتبہ پڑھ کے مکمل کرنا۔ کتنے لوگ ہیں پڑھتے ہیں؟ یہی تعلیمی بیداری ہے۔ آج میں یہاں آنے سے پہلے ایک جگہ رکا تھا، وہاں پہلے سے 2 مسجدیں موجود تھیں، تیسری مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ میں نے پوچھا یہاں مکتب چلتا ہے؟ تو دونوں مسجدوں میں نہیں چلتا۔ وہاں مدرسہ ہے، اس میں جاتے ہیں بچے، شاید سب نہیں جاتے ہوں گے۔ مساجد میں مکتب کا نظام ہے۔ یہاں معلوم کیا کئی مساجد، بہار کے بہت سارے اضلاع میں جانا ہوا، مساجد میں مکاتب کا نظام ہے۔ گاؤں کے بچوں کو مسجد سے جوڑنے کا کام نہیں ہوا، بچوں اور بچیوں۔ یہ کام بہت ضروری ہے، یہ بنیادی کام۔ تو تعلیمی بیداری کانفرنس میں اس کے ذریعے آپ کے اندر یہ بیداری لانا چاہتے ہیں کہ یہ جو مدرسہ ہے جامعہ عربیہ اشرف العلوم، یہاں بھی ٹھوس مکتب کا نظام ہو، ہر مسجد میں ہو، تاکہ پاس پڑوس کے بچے وہاں پہنچ جائیں، شعبہ بالغان قائم ہو، نسوان کے مدارس قائم ہو، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے۔ اس کی ذمہ داری علماء کرام پر ہے، ایمان کی اہمیت اور اس کی ایمان کی عظمت اور اس کی تقدیس دلوں میں بٹھائے۔ فتنے قدم قدم پر ہے، عجیب و غریب فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ تو موبائل ہے۔ اس موبائل کی وجہ سے ہمارے اپنے بچے ایمان پر قائم ہیں یا نہیں ہیں پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے شہروں میں، بنگلور میں عجیب و غریب فتنے ہیں۔ موبائل کا فتنہ تو ہر جگہ ہوگا۔ جو لوگ تھوڑا بہت اسکول کالج پڑھے ہوں گے وہ موبائل استعمال کریں گے تو ان کے لیے فتنے زیادہ۔ اس لیے ہر ایک کا تعلق مساجد سے، مدارس سے، علماء سے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔
ذرا سی غفلت برتیں گے ایمان ہاتھ سے نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی وحی میں اسی علم سے متعلق اہمیت کو بتلایا ہے۔ یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جس کی پہلی وحی میں اور جس کے یہاں علم کو وہ مقام دیا گیا دنیا کے کسی مذہب میں نہیں دیا گیا، اور اس مذہب کے ماننے والے لوگوں کے اندر جہالت کی انتہا۔ اس لیے بھائی اپنے یہاں موجود مدرسوں کی قدر کریں، اسے مضبوط کریں، اس کا تعاون کریں، اپنے بچوں کے ذریعے اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں، علم کا ایک چرچا ہو، ایک غلغلہ ہو، بچے قرآن پڑھنے والے بن جائیں، اس کی فکر کی جائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم مولانا جمشید صاحب قاسمی زیدہ مجدہم کو، ان کی کاوشوں کو، محنتوں کو، کہ بہت کم عرصے میں انہوں نے یہاں قابل ذکر کام کیا، اور آج کا یہ اجتماع اس کی دلیل ہے کہ مقامی بیرونی اکابر علماء کرام ان کے اس اسٹیج پر حاضر ہوئے، علاقے کے لوگوں کو توجہ دلانے کا کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان تمام کاوشوں کو قبول فرمائے، ہم سب کو آخری سانس تک دین کی خدمات سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔